بصیرا، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو اس دنیا کے اندر دیکھتا تھا اچھا خاصا. فرمائیں گے تمہاری اس لیے سزا دی گئی ہے کہ تو نے میری آیتوں کو جھٹلایا. رکوع نمبر 6 پر آ جائیں. اللہ کن پر مہربان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کو دعوت دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے اندر بڑے حریص تھے. آپ چاہتے تھے کہ جو بڑے بڑے سعادات قریش ہیں، بڑے بڑے مکہ والے ہیں، وہ میرے ایمان لے کر آ جائیں اس قرآن کے اوپر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تاکہ افرادی قوت ہماری مضبوط ہو جائے بالکل. تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ سرداران قریش نے کہ آپ جو نا ایسا کریں، ہمارے لیے ایک ٹائم مختص کر لیں، خاص کر لیں، آپ اس میں ہمیں بتایا کریں. صحیح ہے بھائی، آپ علیہ السلام تو چاہتے ہی تھے میری بات سنیں لوگ. پھر اس کے بیچ میں نا آپ کے کوئی غلام چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ رب العزت تو دل دیکھتا ہے، شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا ہوا اس نے. بنانے والی ذات تو اس اللہ کی ہے، لیکن وہ دل دیکھتا ہے انسانوں کے کتنا اخلاص بھرا ہوا ہے اس کے اندر. تو اللہ رب العزت نے اس پہ یہ فرما دیا کہ ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر کرتا ہے اللہ رب العزت. جو لوگ ایمان لے کر آئیں وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بشارت دے کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا ہی غفور و رحیم ہے. رکوع نمبر 7 پر آ جائیں. اب یہاں پر مشرکین مکہ کہنے لگے سورہ کافرون کس کس کو یاد ہے؟ حفاظ کو چھوڑ کے. سورہ کافرون کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ ترجمہ کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے صرف. پوری سورت کا اس کا موضوع کیا ہے؟ ہاں بتائیں بتائیں. مخاطب ہیں کس چیز سے، کیا کرنے کے لیے؟ اور کوئی بتائے گا؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم اب ہے نہیں، بہت ٹائم ہو رہا ہے. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. بارک اللہ فیک، بہت اچھے، بارک اللہ فیک. بالکل صحیح کہا بھائی نے کہ اب یہاں پہ اس رکوع میں یہی بتایا گیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا بالکل بھی. ایک دن آپ ہماری عبادت کریں بتوں کی اور ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بالکل اس کا انکار کرتے ہوئے فرما دیا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے. اگر ایمان لے کر آنا ہے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. اگر ہم اپنی اس میں کہیں، اگر جو آدھا مرد آدھا عورت ہوتا ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اپنی بارے اس میں زبان میں، آپ سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے. تو یہ نہیں بننا ہے، بننا ہے تو پورے کے پورے مرد بن جاؤ. فرمائے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان لے کر آنے پورا آ جاؤ. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کی تردید کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ ناممکن بات ہے. اس رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. اسے خشکی سمندر کی ہر شے کا علم ہے. جو سمندر کے اندر چیزیں ہیں پھر اس کے اندر بھی جو چیزیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں. کسی بیان کرنے والے نے بیان کرنے بڑی اچھی مثال بیان کری. فرمایا کہ کالی رات ہے اور اس پہ کالا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر جو کالی ایک چونٹی چل رہی ہے نا، اس چونٹی کی جو ٹانگیں ہیں اس سے بننے والی جو ریت پہ جو نشانات بن رہے ہیں اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہیں. اگر ابھی یہاں اندھیرا ہو جائے، سب کچھ بلیک آؤٹ کر دیا جائے، میں آپ کو نہیں پہچان پاؤں گا، آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا کون انسان کہاں بیٹھا ہے. تو اللہ رب العزت کا علم ایسا علم نہیں ہے ہم ہماری طرح، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. رکوع نمبر 8 پر آ جائے کہ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں. یہ بڑا اہم رکوع ہے. یہاں پہ اس میں نافرمان قوموں پر جو اللہ رب العزت نے عذاب اتارا وہ کون کون سے تھے. پہلا یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کرتا، مثال کے طور پہ بارش ہے. دوسرا عذاب کیا ہوتا ہے؟ زمین سے کوئی ایسی آفت نازل کرتا ہے جیسے زلزلے. تیسرا یہ تھا کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا. اب ذرا ایمانداری سے بتائیں، یہ چیزیں ہم سب کے اندر آ چکی ہیں نا. ابھی 2 سال آپ پہلے دیکھیں اربن فیلڈنگ ہوئی تھی، جو جس طریقے سے خطرناک بارش ہوئی تھی، پورا کا پورا کراچی ڈوب چکا تھا. ایسا ہی ہے نا، زلزلے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، اسلام آباد میں آیا، پشاور میں آیا، کوئٹہ میں آیا، یہاں آیا، وہاں آیا، ہر کہیں زلزلے. تیسرا جو سب سے اہم ہے یہاں پہ، فرقہ واریت ہم سب میں عام ہو چکی ہے. ہم سب الگ الگ فرق میں بٹ چکے ہیں بالکل.
میں اپنے فرقے کا جھنڈا اونچا کرنے میں لگا ہوا ہوں اور آپ اپنے فرقے کا. کوئی اس طرف نہیں بلا کہ قرآن و حدیث کی طرف آؤ، قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی طرف آؤ. نہیں، کوئی بولتا ہے تم اہل حدیث ہو جاؤ، یہ بولیں گے بریلوی ہو جاؤ، یہ بولیں گے تم دیوبندی بن جاؤ، تبلیغی بن جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. آخر میں انسان آگے کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو بھائی سب کے قصوروار کون ہے؟ میں ہوں، میں اور آپ ہی ہیں کہ ہم لوگوں نے متنفر کر دیا ہے لوگوں کو بالکل اپنی دعوت سے. بلکہ دعوت تو ہم نے پیش ہی نہیں کری جو صحیح دعوت صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کا علم، جو بیسک بنیاد ہے نا. جب تک مجھے بیسکس نہیں پتہ ہوں گی کسی چیز کی، میں کس طریقے سے، میں ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں ہوں، میں گاڑی کیسے چلاؤں گا؟ ٹھوک دوں گا کہیں جا کے یا گھس جاؤں گا کہیں نہ کہیں. تو جب تک مجھے قرآن و حدیث کا بیسک علم پتہ نہیں ہوگا میں دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتا. تو پہلے یہ چاہیے کہ اپنے آپ کے اوپر میں امپلیمنٹ کروں، شریعت کا علم حاصل کروں اچھے طریقے سے، اچھے علماء کے پاس جا کے جو راسخ علماء ہیں علم کے اندر. راسخ یہ نہیں کہ آج کل جو ہر کوئی اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی ملا بنا ہوا ہے، ہر کوئی علامہ بنا ہوا ہے. نہیں، علماء راسخ علماء سے علم حاصل کریں جن کو اپنے علم کے اندر جو رسوخ ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اللہ نے عقل دی ہے نا، تو اس میں بھی عقل لڑائیں ذرا. اب رکوع نمبر 8 پر آ جائیں. رکوع نمبر 9 کہ ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے رب کی طرف پہنچے. ابراہیم علیہ السلام سوچ و فکر میں پڑ گئے. سب سے پہلے دیکھا ستاروں کو. اب ستارے تھے وہ بہت زیادہ تھے، چمک رہے تھے، کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ جب چلے گئے تو کیا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میرا رب تو ہو ہی نہیں سکتے یہ ستارے. پھر دیکھا چاند کو. چاند اتنا بڑا تھا، گول تھا، روشنی کرنے والا تھا. تو اس کو دیکھا وہ تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی غروب بالکل چلا گیا، دن آ گیا، کہنا یہ ہو ہی نہیں سکتے میرا رب. جب سورج کو دیکھا وہ بالکل چمکتا ہوا تھا، کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ رب نے فرمایا، اعلان کیا کہ اعلان برات کرتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے. اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تدریجاً طریقے بتائے گئے کہ کس طریقے سے اپنے رب کی طرف پہنچے وہ. اب لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ نبی بھی شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اس کا جواب اگلی آیت میں دیا. رکوع نمبر 10 میں فرمایا نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتے ہیں. نبیوں کو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ توحید پرست، وہ شرک کرنے والے نہیں ہوتے. یہاں پہ یہ بھی بتایا اور دوسرا یہاں یہ بھی بتایا کہ اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردید کرتے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کرتے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. پھر یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانتے. تو یہ ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا سکیں تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ. کسی کو سمجھانا ہو نا آہستہ آہستہ سمجھایا جاتا ہے. ون کلاس کا بچہ اس کو میں میٹرک کی میتھس پڑھا دوں وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. یہی بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ توحید کا بھی یہی طریقہ ہے بالکل کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلیں. اب یہاں پہ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کرنے کے بعد فرمایا اگر وہ شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم تیار کر رکھی ہے. یہاں پہ مدینہ مراد تھی کہ اہل مدینہ ہے، آپ وہاں پہ جب ہجرت کریں گے تو آپ کو وہ قوم تیار ملے گی، آپ سے محبت کرنے والی، آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والی، آپ پر ایمان لے کر آئے گی. اور ایسے ہی ہوا. انصار نے اپنی بیویاں تک قربان کر دی، اپنی جائیداد تک قربان کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے. رکوع نمبر 11 پر آ جائیں. جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام ہے بڑا. رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ کیا گیا اس رکوع میں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے.
جیسے فرمایا، میں نے کہا نا پچھلے اس دنوں میں کہ تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، توریت، انجیل، زبور، اب صرف کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختیاں آئیں گی بڑی۔ رکو نمبر 12 پر آ جائیں، جو آخر ابھی ایک رکو ہے اس کا، اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ اب اس رکو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان کیا گیا ہے بالکل تفصیلی طور پر، کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے باغات بنائے، ان کے نیچے نہریں ہیں، ہر ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 13، مشرکین کے معبود کی توہین نہ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو کس طریقے سے، کس انداز سے کرنی ہے۔ کہ اس رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں؟ اللہ رب العزت کی تو بیوی نہیں ہے کوئی، تو اس کا بیٹا کس طریقے سے ہوگا؟ واضح دلائل آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں بالکل۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں، ورنہ وہ ضد میں اللہ رب العزت کی توہین کریں گے۔ کون؟ اہل مشرک۔ مشرکین یقین دہانی کر رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائے جائیں پھر وہ ایمان لے کر آئیں گے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا تھا نا پہلے، اگر میں معجزہ دکھا بھی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کی پھر سزا کیا ہوگی؟ ان کو میں دردناک عذاب لگاؤں گا۔ اس کے بنا پر اللہ نے کیا کرا؟ ان کے دلوں پر، ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم، کہ اللہ نے ان کی نگاہوں پر، دلوں پر، کانوں پر، ہر چیز پر مہر لگا دی ہے۔ ان کے کان تو ہیں، سنتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھتی تو ہیں لیکن حق کو نہیں پہچان سکتی، دل ہے لیکن اس دل کے اندر حق اتر نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشرکین میں شامل نہ کرے اور اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔